جناب جہانگیری صاحب ہیں جی، طارق محمود جہانگیری صاحب بہت زبردست جج ہیں. انہوں نے کینسل کیا ہے، فنش کیا ہے اور مجھے باعزت بری کیا ہے. اور اب میرا خیال ہے عالیہ کے لیے بھی اور صنم جاوید کے لیے بھی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے بھی نیا راستہ کھلا ہے کہ ایک ہی کیس 3 مختلف شہروں میں درج نہیں کیا جا سکتا. لسبیلا میں بھی میں بری ہو چکا ہوں. اور میں چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، کل ہمارے اڈیالہ میں 14 کیسز ہیں. آپ بتائیں، ایک شخص ہے. پرسوں میرے 3 کیس ہیں جی اسلام آباد میں. اور میں ILF کی تعریف کرتا ہوں. اور بڑا وکیل صرف عمران خان کے لیے پیش ہوتا ہے اور یا ٹکٹ کے لیے، اسمبلی کی ٹکٹ کے لیے پیش ہوتا ہے. قبر ایک ہے جی، مردے 3 ہیں. اور فیصلہ ہونے والا ہے. میں نے 30 اگست آخری تاریخ رکھی ہے. 30 اگست سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ قبر ایک ہے، مردے 3 ہیں، کہ قبر میں کون جائے گا. اور یہ کوئی حکومت ہے کہ بندے نے احرام باندھا ہوا ہو اس کا، عمران ریاض کا، اور وہ حج پہ نہیں جا سکتا. شہباز گل کے بھائی کو پکڑ لیا، مشہور اظہر مشوانی کے بھائیوں کو پکڑ لیا، اٹھا کے لے گئے. اٹھانا یہاں ایک فیشن بن گیا ہے. اور پاکستان میں ہجڑے مقبول ترین طاقت بن چکے ہیں. اب آپ جس دکان پہ جاؤ، وہ ہجڑے ناچتے نہیں ہیں. وہ جس دکان کے آگے سے گزرتے ہیں 100 کا نوٹ ان کو ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی ٹھکائی کی ہے جنہوں نے ظلم کیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل میں کیسز ہیں، میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ غریب مر گیا، 2000 روپے لگتے ہیں. ILF کو میں 4 صوبائی ہیڈ کوارٹر میں 30 اگست کے بعد استقبالیہ دوں گا. باقی وکیلوں نے بڑے وکیلوں نے کمپنی کی مشہوری کی ہے، ٹکٹیں لی ہیں، اور صرف عمران خان کا اور بشرا بی بی کا کیس لڑا ہے. کسی غریب ورکر، ریڑھی والے کا، ٹانگے والے کا، ڈینٹر کا، پینٹر کا، ویلڈر کا، مکینک کا، موچی کا، دھوبی کا، درزی کا، کیونکہ موسٹلی یہی لوگ قانون نے پکڑے، ان کا کسی نے کیس نہیں لڑا سوائے ILF کے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اہم ترین دور سے گزر رہا ہے. ان بیکاریوں کو نہ سعودی عرب سے خیرات ملی، نہ UAE سے ملی، اور چین سے بھی منہ لٹکائے ہوئے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان قیامت تک زندہ رہے گا. اور قوم جو ہے وہ حق سچ کے ساتھ ہے، اور حق سچ کی فتح ہوگی. اب سوال آپ کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو مریم نواز کے حوالے سے زبیر ملک کی سٹیٹمنٹ ہے، سر میں عورتوں کے بارے میں جواب، میں بچیوں کے بارے میں نہیں جواب. سر ابھی جو موسٹ ریسنٹ آپریشن کا انہوں نے ایک تیاری کی، سر اس کا بھی فیصلہ 30 اگست کے بعد کروں گا. ابھی جب ہوگا شروع پھر میں. شیخ رشید صاحب بتائیے گا، آپ نے جو خاموشی کا چین، میں نے 27 انٹرویو دیے ہیں. اور کیا میں اب آپ بتائیں کہ چینلز میں نے مفت بھی انٹرویو دیے ہیں. میں نے عید پر 27 انٹرویو دیے ہیں. 30 اگست کو تک میں اب ریسٹ کروں گا. میں 40 روز کے چلے میں میری صحت افیکٹ ہوئی ہے، اس سے میں امپروو کر رہا ہوں. اچھا، یہ آپ خواتین کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں، صنم جاوید اور یاسمین راشد صاحبہ کے لیے. آپ یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی جو پروگریس ہے اس سے آپ ہے مطمئن؟ ان کے وکلا کی اپنی احتجاج عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہ صنم جاوید اور راشمین یارشد اور عالیہ حمزہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اور آج کے کیس کے فیصلے کا جس میں یہ تھا کہ میں آصف زرداری پر میں نے قتل کا الزام لگایا، اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو کیس میں بڑی مدد. شیخ صاحب، ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب آپ کا انٹرویو منیف فاروق صاحب لے رہے تھے تو آپ نے ان کے گٹے گوڈے پکڑے اور آپ نے کہا کہ میری سیاست کا سوال ہے. اور اب آپ میں منیف فاروق، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں کعبے کی چھت پہ گیا ہوں، میری جب آنکھیں کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا. وہاں منیف فاروق نے میرا انٹرویو لیا. میں ان کا مشکور ہوں کہ جو میں نے کہا انہوں نے وہی نشر کیا. اور مجھے فخر ہے کہ میں 40 دن کیا 40 سال بھی رہتا تو عمران خان اور بشرا بی بی پر الزام نہ لگاتا. اب آپ 30 اگست کے بعد سیاست میں انٹری کر رہے ہیں؟ 30 اگست کے بعد